أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کی گئی ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو ہدایات عطا فرماتے ہیں، اور یہ ہدایات تو ویسے ہر وقت ہر حالت میں مسلمانوں کو کام آتی ہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پر حالت جنگ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ ہدایات وہ ثبوتی ہیں اور کچھ ہدایات سلبی ہیں۔ ایجابی سمجھ لیں اور سلبی سمجھ لیں، ثبوتی سمجھ لیں اور منفی والی سمجھ لیں، یا بالفاظ دیگر یہ سمجھیں کہ کچھ کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اور کچھ کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں کے کسی لشکر سے ہو جائے تو فاثبتوا، تم ثابت قدم رہنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑائی اچھی چیز نہیں ہے۔ جنگ سے، لڑائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو اور اللہ سے جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر آمنا سامنا ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے تو پھر منہ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، پھر ثابت قدم رہ کے ڈٹ کر اللہ کے دشمنوں کا، کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کی خاطر۔ سب سے پہلی ہدایت یہ دی کہ فاثبتوا، تم ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ کوئی بھی جنگ ہے تو وہ اسی وقت جیتی جا سکتی ہے جب کہ اس میں شریک ہونے والے لوگ، جنگ لڑنے والے لوگ، وہ ثابت قدم رہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور دوسری ہدایت یہ دی کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو پہلے یہ کہا ہے، پہلی ہدایت یہ ہے کہ تمہارے قدم ثابت رہیں، قدم جمے رہنے چاہیے، بھاگنا نہیں لڑائی سے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ تمہارا دل بھی ثابت رہے، اس لیے کہ جب قدم اور دل دونوں ساتھ دیتے ہیں تو انسان پھر ہی صحیح معنوں میں ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ قدموں سے بھی زیادہ انسان کا دل مضبوط ہونا چاہیے۔ جب دل مضبوط ہوگا تو وہ قدموں کو بھی مضبوطی پر آمادہ کر لے گا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، دل کے اندر ثبوت پیدا ہوتا ہے، دل پکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ باقی کسی عبادت کے لیے قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ عبادت زیادہ کرو، کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو صلاتن کثیرہ زیادہ نماز پڑھو، یا حجن کثیرن زیادہ حج کرو، یا زکوٰۃ کے ساتھ ہو کہ زیادہ زکوٰۃ دو۔ کسی بھی عبادت کے ساتھ کثرت کا لفظ نہیں ہے سوائے ذکر کے۔ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی بھی بڑی رکھی ہے۔ ذکر کے لیے کوئی خاص وقت بھی مقرر نہیں ہے، کوئی خاص جگہ بھی مقرر نہیں ہے، کوئی خاص حالت بھی مقرر نہیں ہے، حتیٰ کہ ذکر کے لیے وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وضو اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی بندہ ذکر کر سکتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کے نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، وعلی جنوبہم، جب اپنے پہلوؤں پر ایسے لیٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی بڑی رکھی ہے، اور ذکر کے ساتھ کام میں رکاوٹ بھی نہیں آتی ہے۔ کوئی بھی انسان کام کر رہا ہو تو اپنے ہاتھوں سے کام کرے، ٹھیک ہے، اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور یہاں تک ایک امام صاحب نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ذکر کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے انسان ذکر کرے، بلکہ دل سے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اگرچہ وہ کوئی زبان سے پڑھ نہیں رہا ہے، لیکن جو بھی کام کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، اپنا کام کاروبار کر رہا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے، لیکن اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق چلا رہا ہے، تو یہ بھی ذکر کرنے والا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ذکر۔ یہ بھی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے، اس نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام چلا رہا ہے۔ کسی پر یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے، عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سوئے گا بھی تو سنت کے مطابق سوئے گا، دعا پڑھ کے سوئے گا، سنت طریقے کے مطابق سوئے گا، تو وہ سونا بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی عبادت شمار ہوگا اور اللہ کی یاد شمار ہوگا۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، دو چیزیں ذکر کی، ایک قدم تمہارے ثابت رہیں، اور دوسرا تمہارا دل وہ ثابت رہے۔ اور جتنی بھی تاریخ عالم میں یا تاریخ اسلام میں جو فتوحات نصیب ہوئی ہیں لوگوں کو، وہ انہی دو وجہوں سے نصیب ہوئی ہیں، ایک ان کے قدم جن کے جمے ہیں، اور دوسرا جن کا دل ثابت رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ بڑے سے بڑا اسلحہ انسان کے پاس ہو، جدید ٹیکنالوجی پاس ہو، لیکن جب پاؤں نہ جم سکیں، ثابت قدم نہ رہیں، اور دل ان کا ساتھ نہ دے، تو وہ کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتے، کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتے۔ اس لیے کہ بندہ کھڑا ہوگا تو وہ کچھ کارروائی کرے گا، اگر سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، ثابت قدم ہی نہیں رہ سکتا ہے، جنگ سے بھاگ جاتے ہیں، تو وہ کیسے پھر جنگ جیتیں گے؟ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں دو کام تم کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامیابی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے، بس یہ دو باتوں پر تم عمل کرو۔ اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک بات اور جو کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے، لیکن خاص طور پر جنگ میں جو جنگی امور ہیں ان کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہدایات دی ہیں، ان
میں خاص طور پر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اس لیے اگر حالت جنگ میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہدایات ہیں ان کو نہیں مانو گے تو تمہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی ایک مثال غزوہ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر انداز صحابہ اکرام کو احد کی پہاڑی پر مقرر کیا تھا کہ تم نے یہاں پر رہنا ہے اور یہاں سے خیال کرنا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، چاہے مسلمانوں کو ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کافر بھاگنے لگ گئے، مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، کچھ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، کچھ نہیں۔ یہ جو اوپر پہاڑی پر صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا اب تو جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پہاڑی سے اکثر صحابہ کرام نیچے اتر آئے، جو تیر انداز صحابہ تھے اکثر نیچے اتر آئے، کچھ تھوڑے بہت وہاں رہ گئے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ وہ پیچھے مسلمانوں کی جو سپورٹ تھی پہاڑی پر وہ تو ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے ایسے لشکر کاٹ کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا لشکر ایسے پھیر کے، اس وقت وہ مسلمان ہی ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے پہاڑی سے حملہ کر دیا۔ جو پہاڑی پر صحابہ کرام تھوڑے بہت رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر جو نیچے صحابہ کرام موجود تھے، نبی علیہ السلام موجود تھے، پھر ان پر بھی انہوں نے حملہ کیا، اور جو سامنے کافر بھاگے تھے وہ بھی واپس آ گئے، مسلمان درمیان میں پھنس گئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی اس غزوے میں شہید ہوا تھا، غزوہ احد میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گیا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ صرف ایک بات کی وجہ سے ایک ہدایت یہ دی تھی کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے آپ نے، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خاص کر حالت جنگ میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، جنگی امور میں ان کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے تھے وہ بتائیں، اب کچھ کاموں سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ آپس کا مسلمانوں کا لڑائی جھگڑا ویسے بھی بہت برا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ دو بندے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے گھر سے باہر نکلا تھا کہ تاکہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے متعین طور پر، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعین اٹھا لی ہے۔ تو آپس کا جھگڑا بہت بری بات ہے ویسے عام حالات میں بھی، لیکن خاص طور پر حالت جنگ میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ نہیں ذکر کیا ہے کہ آپس میں تمہاری رائے مختلف نہ ہو، رائے مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چند عقل مند لوگ جب بیٹھتے ہیں کسی بارے میں مشورہ کرتے ہیں تو ان کی رائے مختلف ہوتی، سب کی رائے ایک ہی ہو تو سمجھو سارے ہی بیوقوف ہیں، پھر سارے صحیح ہیں، سارے تو صحیح نہیں ہو سکتے، اور یا پھر سمجھو کہ سارے ہی بیوقوف ہیں۔ کچھ کی رائے مختلف ہوگی، ہر ایک بندے کی رائے، جب عقل مند بندے بیٹھے ہیں کسی بارے میں مشورہ کرنے کے لیے تو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ رائے کا اختلاف برا نہیں ہے، بندہ اپنی رائے کا اظہار کر دے، آگے جو امیر صاحب ہیں یا جو بڑے ہیں جو فیصلہ کرے فیصلہ تو وہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن رائے بندہ اپنی دے سکتے ہیں۔ تو رائے دینا مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، آپس کا لڑائی جھگڑا برا ہے۔ لڑائی جھگڑا ایسے کہتے ہیں کہ بندہ ضد کر لے کہ بس میری بات ہی مانی جائے، تو ایسی ضد کرے گا تو پھر لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہاں اپنی رائے پیش کر دے، بات مانی جائے ٹھیک ہے، نہ مانی جائے پھر بھی صبر کر لے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، فرمایا آپس میں جھگڑا نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فَتَفْشَلُوا، آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تفشلو کا مطلب ہوتا ہے تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے۔ جب آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے تو تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہے گا، جب اعتماد نہیں رہے گا تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو گے، جب اکیلا محسوس کرو گے تم بزدل بن جاؤ گے۔ دیکھیں جب بندے کے ساتھ پیچھے مضبوط لشکر ہو یا انسان کا مضبوط جماعت ہو، مضبوط برادری ہو، قبیلہ ہو، تو اکیلا بندہ بھی یہ سمجھتا ہے، اپنے آپ اکیلا نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ایک بندے کے اندر ہی پورے لشکر کی پاور موجود ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جی مجھے خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ کہا
تو میری یہ جو میرا لشکر ہے یہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا، میرا ساتھ دے گا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کاش کہ میرا مضبوط قبیلہ ہوتا تو آج یہ جو کافر مجھے ستا رہے ہیں مجھے ستاتے نہ، کاش کہ میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا میرے ساتھ۔ تو انسان کے ساتھ جماعت کا ہونا، قبیلے کا ہونا اور لشکر کا ہونا اور ان سب کا متحد ہونا، یہ اکیلے بندے کو بھی شیر بنا دیتے ہیں۔ اور اکیلا بھی شیر بندہ ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی جماعت نہ ہو، اکیلا ہو، تو اکیلا بھی جو ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آپس کا لڑائی جھگڑا نہ کرنا، فتفشلوا، تم ذاتی طور پر بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھو گے۔ اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کافروں کی نظر میں بھی تم کمزور ہو جاؤ گے۔ کافروں کی نظر میں کمزور اس طرح ہو جاؤ گے جب کافر دیکھیں گے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ جی آپس میں ہی ان کا اتفاق نہیں ہے تو یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ تو ان کی نظروں میں بھی تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہیں وہ پھر کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ وَاصْبِرُوا، اور اللہ فرماتے ہیں صبر کرنا۔ اگر لڑائی میں دیکھیں جب بہت زیادہ بندے جمع ہوتے ہیں تو اگرچہ وہ سارے ان کا نظریہ ایک ہو، ان کا عقیدہ ایک ہو، ان کی نیت ایک ہو، لیکن پھر بھی سب کی طبیعت ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے بھائی اور بہنوں کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ایک گھر میں رہنے والے میاں اور بیوی کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پورا لشکر ہو تو ان سب کی طبیعت کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ لازمی ان کی طبیعتوں میں اختلاف ہوگا، کوئی سخت ہوگا، کوئی نرم ہوگا، ٹھیک ہے، اپنی اپنی طبیعت ہوگی ہر ایک کی۔ تو فرمایا اس وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوئی کام ایسا سرزد ہو جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، تو یہ نہیں کرنا کہ لڑائی جھگڑا شروع کر دو، باقی جو تمہارے خلاف ہے طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آئے تم اس پہ صبر کرنا، تم اس پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرنا، رک جانا لڑائی جھگڑے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ یاد رکھنا کہ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور صبر کرنے والا کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کبھی ہار سکتا ہے یا وہ کبھی ناکام اور نامراد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوں تو پھر اگر کوئی خلاف طبیعت بات پیش آئے ویسے عام حالات میں بھی یا خاص طور پر حالت جنگ میں، تو تم اس پہ صبر کرنا، انشاءاللہ کامیاب تم ہی ہوگے۔ یہ ان دو آیتوں کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے عام ہے، ہمارے پیارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے یہ ہدایات جیسے صحابہ کرام کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے ایسے ہی ہمیں بھی خطاب ہے، ایسے ہی یہ ہمیں بھی خطاب ہے کہ ہم اگر کافروں سے ہمارا سامنا ہو جائے، مقابلہ ہو جائے حالت جنگ میں، تو ہمیں بھی ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے ہر حال میں، اور خاص طور پر حالت جنگ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے تو طریقے کے ساتھ اس کو بیٹھ کے مذاکرات کے ساتھ آپس کی بات کو رفع دفع کرنا ہے، اور کوئی بھی خلاف طبیعت کام پیش آئے یا کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی تنگی آ جائے تو اس میں صبر کرنا ہے۔ جب صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا ہو جائے کسی کافروں کی کسی جماعت سے، تو فاثبتوا، تم ثابت قدم رہنا، بھاگنا نہیں مقابلے سے۔ پہلے تو اللہ سے عافیت مانگو کہ نہ ہی ہو مقابلہ تو اچھی بات ہے،
لیکن جب ہو جائے تو پھر ڈٹ جانا، پکے ہو جانا، ثابت قدم رہنا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں لڑائی جھگڑے کرو گے تو فتفشلوا، پس تم کمزور ہو جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بے شک۔ وما علینا الا البلاغ، ربنا تقبل منا